خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو پچھلے ہفتے حالات ہوئے، افسوسناک حالات، اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے سامنے آؤں۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے جو لوگ ہیں، اور میں سارا پاکستان پھرا ہوں، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ اپنے دین پہ صحیح معنی پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اس لیے جب بھی کہیں بھی دنیا میں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ملتی ہے، لیکن کیونکہ میں دنیا پھرا ہوا ہوں، صرف ہمیں نہیں تکلیف ملتی، جو بھی جہاں بھی دنیا میں مسلمان بستا ہے ان سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب پچھلے ہفتے اور یہ جو افسوسناک حالات ہوئے، ایک جماعت نے ایسے لگا ایسے کہ ان کو شاید باقی پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے نبی سے۔ دیکھیں، وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے۔ ٹی ایل پی کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں، ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں، وہ یہ ہے۔ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں۔ ہماری جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن مقصد ہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی ملک کیونکہ ان کی بے حرمتی کی جائے، ہمارا بھی وہی مقصد ہے۔ تو میں آج ذرا طریقہ کار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1979 کے اندر، نہیں 1990 میں غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان میں پبلک سڑکوں پہ نکلی، یہاں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی۔ اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی مغرب کے کسی ملک میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں باہر ری ایکشن بھی ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔
لیکن یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو کیا ہم نے ابھی تک کوئی فرق پڑا اس اپروچ سے؟ یہی ٹی ایل پی کر رہی ہے. یہ بھی یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے کریں گے ہم، اور کیے ہیں انہوں نے، اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، پہلے بھی کیے ہیں، کہ اگر ہم ایکشن نہ لیں. اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے کیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ. وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے. کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، لارج سکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو. ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے، باہر کی جو چیزیں ہم اگاتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں. جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی. تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا. تیسری چیز اب ہم نے اس کے اوپر جب یہ ہوا تو میں پہلے ذرا آپ کو تھوڑی تفصیل پیچھے بتا دوں. یہ ہم 2-2.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے، ہماری گورنمنٹ ٹی ایل پی سے مذاکرات کر رہی تھی. ہم ان کو یہی چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوگا، ہماری عوام کو نقصان ہوگا. مذاکرات چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو، اور اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں یہ رکھتے ہیں. لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبلائزیشن نیچے ہو رہی ہے، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے. ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف اسلام آباد آنے کی تیاریاں ہیں. پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم اسمبلی میں رکھیں گے اس ایشو کو. تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. تو یہ اس کے بعد یہ ہماری بات چیت ٹوٹی. اس کے بعد پھر یہ اریسٹ ہوئے. اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اب تک ہوا کیا ہمارے ملک میں. یہ ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا. اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی. اس سے جو عوام کو نقصان ہوا، اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے، بیچارے جو کورونا کے مریض ہیں
ان میں اموات ہوئی، اور پھر باہر سے کود پڑے لوگ، ہمارے پاکستان کے دشمن۔ ابھی تک ہم نے جو 4 لاکھ ٹویٹس کو اینالائز کیا، ان میں سے 70% فیک اکاؤنٹ سے تھی۔ مثلاً پروپیگنڈا، جس طرح یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے جب بتایا کہ ہندوستان کی کوئی 600 سائٹس ہیں، فیک سائٹس، میڈیا سائٹس، جس سے وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو یہاں بھی ہمیں پتا چلا کہ 380 ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واٹس ایپ سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سول وار ہو گئی پاکستان میں۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی JUI جو فضل الرحمان کی پارٹی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں۔ ساتھ وہ نون لیگ۔ اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی، کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس نے بڑا غلط کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کتنی دفعہ کسی بھی مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹ نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس پہ بات کی تھی، تو آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھیلانے کے لیے۔ دیکھیں، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اپروچ ہے کہ اپنے ملک میں مظاہرے کرو، اپنے ملک کو نقصان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا فرانس کو، اچھا ایمبیسڈر واپس بھیج دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ سنیں کہ میری اپروچ کیا ہے۔ مقصد تو ہمارا ایک ہی ہے،